غیر ملکی قرضے اور ٹیکس کا نظام۔ جناب ندیم بٹ صاحب، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی تقریر سے اقتباسات۔ ندیم بٹ صاحب نے پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرضوں پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کے کل سالانہ اخراجات اگر 100 روپے ہیں تو پاکستان کی آمدن 70 روپے ہے، یعنی آپ اپنی انکم سے 30% زیادہ ہر سال خرچ کرتے ہیں اور اس کو قرضے لے کر پورا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ سال ہر سال سے چل رہا ہے اور ان قرضوں پر مارک اپ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان کی بیلنس شیٹ بھی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کہ یہ قرض کہاں اور کس طرح خرچ ہوا۔ جن ملکوں سے قرض لیا جاتا ہے وہ ملک کے قیمتی اثاثات کو گروی رکھ لیتے ہیں، مثلا ایئرپورٹ، موٹر وے، بڑی بڑی ریفائنریز اور اسی طرح کے بڑے بڑے ادارے۔ اگر پاکستان اپنے قرضوں کو ادا کرنے کے قابل نہ ہوا تو سری لنکا کی طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ چائنا سے مل کر فیکٹریاں بن رہی ہیں۔ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں پورا قبضہ چائنا کا ہی ہوگا، چونکہ ان کو پورے معاہدے کے ساتھ لکھ کر دے دیا گیا ہے۔ چائنا اپنا مفاد ہی دیکھے گا، ہر ملک اپنے مفاد ہی کو مد نظر رکھتا ہے۔ حکومت ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھاتی جا رہی ہے، ان پر IMF کا پریشر ہے، مگر ان ٹیکسوں کی وصولی نہیں ہوتی، چونکہ اکثر حکومتیں ایمنسٹی دیتی ہیں۔ اس طرح جو بلیک سرمایہ ہوتا ہے وہ وائٹ ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ اپنا پورا ٹیکس نہیں دیتے۔ پہلے باہر سے TT وغیرہ منگوا کر اپنا سرمایہ وائٹ کر لیا جاتا تھا، اب یہ سلسلہ بند ہوا ہے۔ اینٹین ہولڈر کل 60 لاکھ ہیں، مگر صرف 35 لاکھ اپنا ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکس ریٹ کم کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں۔ سیلز ٹیکس 5% کر دیں، کسی قسم کا ریفنڈ یا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی دنیا میں ٹیکس نیٹ میں آنے والوں کو ٹیکس کا ریٹ کم لگایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، مگر پاکستان میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ٹیکس دینے والوں کو کوئی سہولت نہیں ہے، لینے والا اور دینے والا برابر ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تاجر اپنا ٹیکس دیانتداری سے ادا کریں، اپنے کاغذات پورے رکھیں تو آپ کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سارے کیس بغیر کسی لین دین کے صحیح کروائے ہیں۔ اگر آپ کے کاغذات صحیح نہیں تو ٹیکس اکٹھا کرنے والا عملہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سارے لوگ کرپٹ نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ دن بہ دن گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں، حکومت کو اس کا علم ہونا لازمی ہے۔ پورا سسٹم MIS لاک ہے، کام ٹھیک کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ندیم بٹ صاحب نے آخر میں فرمایا کہ اگر کسی کو ٹیکس کی پرابلم ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور پھر حاضرین سے کہا کہ اگر وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ عرفان اصغر صاحب نے حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری حکومت اسٹیک ہولڈرز کے مشورے کے بغیر پالیسیاں وضع کرتی ہے، جو کہ ناکامی کا سبب بنتی ہیں۔ پالیسیاں کسی کے لیے کچھ ہیں اور دوسرے کے لیے کچھ ہیں، نتیجتاً دونوں اطراف کے لوگ ایک دوسرے کے کاروبار کو ختم کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ انڈسٹری کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمرشل کاروبار کرنے والوں کے کاروبار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بٹھا کر پالیسی وضع کرنی چاہیے۔ انہوں نے انڈیا اور کوریا کا ذکر کیا، جنہوں نے اپنی پالیسیاں بنانے سے پہلے عرفان اصغر کو بحیثیت چیئرمین ایسوسی ایشن پاکستان مشورہ کے لیے بلایا اور ان کے مشورے کو اہمیت دی گئی۔ بنیادی نقطہ یہ طے ہوا کہ حکومت کو کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر لینی چاہیے تاکہ وہ پالیسی کامیابی سے چلائی جا سکے، مگر حکومت اس کے برعکس IMF اور بیوروکریٹس کے مشورے سے پالیسیاں وضع کرتی ہے، جو اپنے مفادات کے مطابق بناتے ہیں اور
عام کاروباری یا اسٹیک ہولڈرز کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہاں پر انگریزوں کا بنایا ہوا 1922 کا قانون لاگو ہے۔ ندیم صاحب نے بتایا کہ نیا قانون بن گیا ہے، اگر پراپرٹی کو فروخت بھی نہ کیا جائے تب بھی ہر سال اس کا منافع تصور کر لیا جاتا ہے، جس کو ڈی میڈ ٹو بی کا نام دیا گیا ہے، اور یہ آسٹریلیا سے لیا گیا ہے۔ ایس ایم اشفاق نے ان کو تجویز دی کہ کاروباری لوگوں کو سکون سے کام کرنے دینا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایٹ شور ٹیکس وصول کر لے اور بیچ کے لوگوں کو تھوڑے سے ٹیکس کے لیے تنگ نہ کیا جائے۔ آسان پالیسیاں دی جائیں تاکہ لوگ خوشی خوشی سے کاروبار کر سکیں۔ ٹیکس کا بیشتر حصہ امپورٹ اور انڈسٹری سے لے لیا جاتا ہے۔ بیچ کے لوگوں کو فکس ٹیکس میں لا کر کاروبار میں آسانی پیدا کرنے سے لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں آ سکیں گے۔ سب حاضرین نے مل کر مندرجہ ذیل سفارشات بنائیں۔ نمبر 1، کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے حکومت تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے۔ نمبر 2، ریشنلائز ٹیکس ریٹس۔ نمبر 3، ٹیکس پیئر کو حکومت کی طرف سے فیسلٹی ملنی چاہیے۔ نمبر 4، کاروبار کو آسان کیا جائے تاکہ لوگ ہر قسم کے کاروبار اور انڈسٹریاں قائم کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہوں۔ بلا وجہ تنگ کرنے کی پالیسیاں ترک کی جائیں۔ ایزی آف ڈوئنگ بزنس کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے۔ نمبر 5، ٹیکس دینے والوں کو کمپنسیشن ملنی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دینے میں دلچسپی لیں۔ یہاں پر ٹیکس دینے والوں اور نہ دینے والوں میں کوئی فرق نہیں۔ نمبر 6، ٹیکس ایٹ سورس کا نظام رائج کرنا چاہیے۔ نمبر 7، جناب ندیم بٹ صاحب سے درخواست کی گئی کہ وہ پالیسی ہولڈر سے جب بھی رابطہ کریں مندرجہ بالا گزارشات ان تک پہنچائیں اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لانے کی کوشش کریں۔ ندیم بٹ صاحب نے کہا کہ پاکستان میں بہت زیادہ رقم بطور زکوٰۃ اور خیرات دی جاتی ہے۔ مخیر حضرات کو تیار کر کے پاکستان کا قرضہ اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آئندہ اپنی چادر کے اندر رہ کر اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔